حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ ہمیشہ 8 رکعت تک تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تراویح جدا ہے اور تہجد جدا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس نماز کے بارے میں فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، فرمایا کہ اے لوگوں رات کو نوافل پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کا بھی یہ طریقہ تھا کہ رات کے وقت نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور یہ رات کے نوافل، یہ تہجد، یہ وہ نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بطور خاص فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب یہ تہجد کی نماز خاص تمہارے لیے اضافی فرض کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز بھی فرض، جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پڑھتے تھے، یعنی بطور فرض کے 6 نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو رات کا قیام ہے اور رات کا اٹھنا ہے اور رات کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک یہ رات کو اٹھنا ایسا عمل ہے جو نفس کو بڑے اچھے طریقے سے کچل دیتا ہے، اور اس وقت دل اور زبان میں بڑی موافقت ہوتی ہے۔ جب بندہ تہجد میں اٹھتا ہے 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ بندے کے اندر جو برائی کی جڑ ہے وہ اس کا نفس ہے۔ بندہ گناہ 2 وجہ سے کرتا ہے، یا تو شیطان کی وجہ سے یا نفس کی وجہ سے، اور جو نفس کا ضرر اور نقصان ہے وہ شیطان سے بڑھ کر ہے، وہ شیطان سے بڑھ کر ہے کہ شیطان کو شیطان نے گمراہ نہیں کیا تھا، شیطان کو نفس نے گمراہ کیا تھا۔ تو نفس وہ چیز ہے کہ جس نے شیطان کا بھی کام خراب کیا، یہ شیطان سے بڑھ کر ضرر رساں ہے۔ تو جب بندہ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اس وقت نفس پہ جتنا یہ مشکل ہے اتنا کوئی دوسرا کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو ایک بات، اور دوسری بات فرمائی وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ اس وقت جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ بڑی سیدھی نکلتی ہے۔